بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیفا ورلڈ کپ 2022 کا آغاز ہی بھارت کے لیے ایک قہر بن چکا ہے، یا پھر اگر یوں کہا جائے کہ بھارت نے خود ساختہ طور پر اس کو اپنے لیے قہر بنایا تو یہ بھی غلط نہ ہوگا۔ بنیادی طور پر بھارت کا مسئلہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے ان کے اسلامک سیشن سے ہے۔ بھارت صرف انہیں روکنا چاہتا تھا، لیکن جب اس میں کامیاب نہ ہو پایا تو بھارت کی جانب سے یوں تو کئی حربے استعمال کیے گئے اور ان میں بھی بھارت کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد بھارت کی انڈسٹری کی سب سے مشہور ڈانسر نورا فتح کو خاص مقصد کے لیے قطر بھیجا گیا۔ یہ جیسے ہی قطر کے اسٹیڈیم میں داخل ہوئی تو وہاں پر کیا منظر پیش آیا اور کیسے ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیکچر کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کیا جائے گا، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آگے بڑھنے سے قبل تمام نئے آنے والے دوستوں سے یہ اپیل ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے۔ ناظرین گرامی، قطری حکومت بھارت کے پریشر میں آ کر یہ تو بیان جاری کر دیا تھا کہ ہم نے سرکاری سطح پر ڈاکٹر ذاکر نائک کو مدعو نہیں کیا، یعنی قطر کی سرکار کی جانب سے ڈاکٹر ذاکر نائک کو دعوت نامہ نہیں بھجوایا گیا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا تھا کہ اگر ڈاکٹر ذاکر نائک خود آتے ہیں اور قطر میں فیفا ورلڈ کپ کے دوران اسلامک سیشنز کا انعقاد کرتے ہیں تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے اور نہ ہی اس پر کوئی روک ٹوک یا بندش لگائیں گے، کیونکہ قطر تو خود یہ چاہتا ہے کہ اسلام کی تبلیغ ہو اور لوگ اسلام کے متعلق جانیں۔ مغربی دنیا اسلام و خفیہ کا جو ایک پروپیگنڈا شروع کر رکھا ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی قطر کو اس میں خوب مدد ملے گی۔ ایسے میں ناظرین گرامی، جب قطر کی حکومت کی جانب سے جب ڈاکٹر ذاکر نائک کو قطر سے نکالے جانے کے بھارت کے مطالبے کو رد کیا گیا اور اس سے انکار کیا گیا، تو اب بھارت نے ایک نئی سکیم اور ایک نیا پروپیگنڈا سوچ لیا۔ نیا پروپیگنڈا یہ تھا کہ قطر کے اندر ایسی خواتین کو بھیجا جائے جو اسلامک سیشنز کے دوران ڈانس سیشن اور ان پروگرام کا انعقاد کرے۔ ناظرین گرامی، دنیا میں شاید ہی کھیلوں کا کوئی عالمی مقابلہ ہو، چاہے یہ اولمپکس ہو، کرکٹ کا کوئی میدان ہو یا پھر کوئی بڑی لیگ ہو، جہاں پر ڈانسر اور چیئر لیڈیز کو خاص طور پر مدعو نہ کیا جاتا ہو، لیکن کھیل کی تاریخ میں فیفا ورلڈ کپ یہ پہلا موقع ہوگا جب چیئر لیڈیز کو مدعو نہیں کیا گیا اور خاص طور پر یہ ہدایت جاری کی گئی ایسی کوئی بے حیائی اور عریانی والی حرکت نہیں کی جائے گی۔ چنانچہ ناظرین گرامی، فیفا ورلڈ کپ میں ہمیں کہیں بھی چیئر لیڈیز نظر نہیں آتی تھی اور نہ ہی اس کی افتتاحی تقریب میں ہمیں گانے بجانے والی کوئی خاتون نظر آئی، بلکہ افتتاحی تقریب میں تو سورہ رحمان کی تلاوت کی گئی۔ اس کے لیے خاص طور پر مدرسے کے ان بچوں کو مدعو کیا گیا تھا جو بہترین طریقے سے اذان پڑھنے والے ہیں۔ ایسے میں اب بھارت نے یہ فیصلہ کیا کہ بالی ووڈ انڈسٹری کی سب سے مشہور اور معروف اور سب سے زیادہ فاسٹ ڈانس کرنے والی نورا فتح کو خاص طور پر قطر بھیجا جائے گا۔ یہ وہاں پہ بھارتی پروپیگنڈے کے مطابق کام کرے گی، لہذا ناظرین گرامی، جیسے ہی نورا فتح کو قطر بھیجا گیا اور اسٹیڈیم سے متصل جگہ پر انہوں نے اپنے ڈانس سیشنز اور ڈانس پروگرام کا انعقاد کیا۔ یاد رہے کہ ہر اسٹیڈیم کے ساتھ خاص طور پر قطری حکومت کی جانب سے وہ جگہ مختص کی گئی ہے جہاں پر اسلامک سیشن کا بھی انعقاد کیا جانا تھا۔ نورا فتح کو خاص طور پر یہ ایجنڈا دیا گیا تھا کہ وہ انہی جگہوں پر اپنے ڈانس کے پروگرام کا انعقاد کرے گی تاکہ غیر ممالک سے آئے لوگوں کو اپنی جانب راغب کر سکے اور وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیانات کو، ان کے لیکچرز کو نہ سن پائیں، کیونکہ بھارت یہ جانتا ہے جب کوئی ڈاکٹر ذاکر نائک کا لیکچر سنتا ہے، اس میں شامل ہوتا ہے، شرکت کرتا ہے، تو وہ دلیل کی بنیاد پر بات کرتے ہیں اور پھر اسی دلیل سے اپنے سامنے والے کو اسلام قبول کرنے پر قائل کر دیتے ہیں۔
ان کے ایک سیشن میں 10 15 20 افراد نہیں بلکہ سینکڑوں افراد کلمہ پڑھ کر دین اسلام میں شامل ہو جاتے ہیں، اور یہی بھارت کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے۔ دراصل ناظرین گرامی، بھارت کے لیے بڑا مسئلہ یہ اس لیے بھی ہے کیونکہ بھارت ان گلف کنٹریز کے ساتھ سب سے زیادہ تجارت کرتا ہے، اور خاص طور پر بھارت کے کام کرنے والے لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان گلف کنٹریز کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی جب کبھی بھارت کی جانب سے اسلام کو ہٹ کرنے اور اسلام فوبیا کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کی کوشش کی گئی تو متحدہ عرب امارات اور قطر سمیت دیگر گلف کنٹریز کی جانب سے بھارت کا خوب بازو مروڑا گیا، اور انہیں یہ واضح کیا گیا کہ اگر آپ اپنی حرکتوں سے واضح طور پر باز نہ آئے تو پھر آپ کے ساتھ تجارت نہ صرف بند کی جائے گی بلکہ آپ کے وہ لوگ جو ہمارے ہاں کام کرتے ہیں یک جنبش قلم یعنی ایک سائن کے ساتھ واپس بھیج دیا جائیں گے۔ اور بھارت کے لیے سب سے بڑا عذاب یہ تھا کہ ان لوگوں کو کیسے وہ روزگار فراہم کریں گے۔ چنانچہ بہت سے موقعوں پر بھارت کو معافی بھی مانگنا پڑی، لیکن اب بھارت مسلسل یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے تاکہ اگر لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیانات سن کر مسلمان ہوتے رہے تو بھارت کے وہ لوگ جو ان ممالک میں کام کرتے ہیں ان کے لیے جینا مشکل ہو جائے گا۔ جو ناظرین گرامی، بھارت نے جو میڈیا پر پروپیگنڈا شروع کر رکھا تھا، اس حوالے سے جب اس سے یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ ایک ریسٹورانٹ میں کھانا کھا رہے ہیں جبکہ عام تاثر یہ ہے کہ مغربی دنیا اور خاص طور پر بے دین لوگوں کو قطر میں پسند نہیں کیا جا رہا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اس ریسٹورانٹ میں بیٹھے اپنی مرضی سے کھانا کھا رہے ہیں؟ تو اس نے یہ کہا کہ یہ تاثر مکمل طور پر غلط ہے۔ ہم لوگ یہاں پر آئے لوگوں سے ملے، لوگوں نے ہمیں پیار دیا، یہی وجہ ہے کہ میں زندگی میں پہلی بار قطر آیا ہوں، لیکن میں نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں بار بار قطر آتا رہوں گا۔ جہاں پر لوگوں کے بارے میں جو غلط بیانات اور غلط نظریات پھیلائے جا رہے ہیں، یہ محض ایک پروپیگنڈا کا حصہ ہیں۔ ہمیں یہاں پر ایسا کوئی مسئلہ نہ دیکھنے کو ملا اور نہ ہی ہم نے یہاں پر کسی ایسی چیز کا سامنا کیا ہے۔ ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ میں صرف اکیلا نہیں، میرے ساتھ میرے کچھ دوست بھی موجود ہیں، ان کا بھی یہی تاثر ہے اور یہی رائے رکھتے ہیں۔ یہاں پر ہر اس شخص کا احترام کیا جا رہا ہے جو یہاں کی مقامی روایات اور قوانین کا احترام کرتا ہے اور ان کے مطابق کام کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص ان قوانین کو توڑنے یا پھر ان اصولوں کے خلاف کام کرنے کی کوشش کرے تو ادارے کے لوگوں کی جانب سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ البتہ ایسا کہیں پر دیکھنے کو نہیں ملا جہاں پر ہم کو کہیں داخلے سے منع کیا گیا ہو یا پھر ہم پر کوئی پابندی عائد کی گئی ہو۔ ناظرین گرامی، اس 1.5 منٹ کی ویڈیو نے پورے مغربی میڈیا کے پروپیگنڈے اور اربوں ڈالرز کی کمپینز کو اڑا کر رکھ دیا ہے، اور اب بھارت کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا نظر آیا ہے۔ بھارت نے خاص طور پر ایجنڈا دے کر جس ڈانسر کو اس مجمع میں شریک ہونے کے لیے بھیجا، لوگوں نے اس کو دیکھنے کی بجائے ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیانات کو سننے اور لیکچر میں شریک ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ ناظرین، صرف یہی نہیں بلکہ قطر کی بہت سی مساجد سے وہ ویڈیو بھی سامنے آ رہی ہیں جس میں خاص طور پر ان لوگوں کو مساجد میں شریک ہوتے اور اذان سنتے دیکھا جا سکتا ہے جو اس سے پہلے شاید مسجد کے نام کو دہشت گردی سے تعبیر کرتے ہوں۔ قطر نے یہ ان پر واضح کر دیا کہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہیں بلکہ یہ امن پسند لوگ ہیں، انہیں خاص طور پر دہشت گرد بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔
تاکہ مغربی دنیا اپنے عزائم حاصل کر پائیں۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ قطری حکومت کی جانب سے فیفا ورلڈ کپ کے بہترین اس انتظام پر آپ کیسے ان کی تعریف کرنا چاہیں گے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ والسلام۔